السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے دعوت کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش ہے۔ حاضرین گرامی، دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس سے وابستہ اہل ایمان کثیر فضائل و امتیازات کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی سے دین کی بقا ہے، اسی سے عظمت رفتہ کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، اسی دعوت کے ذریعہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنایا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں حاضرین گرامی، دین اسلام کی بدولت لوگوں کے اندر امن و شانتی جیسی نعمت بٹھائی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، دعوت دین کی ذمہ داری، اس کا فریضہ انجام دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آئیے چند امور دعوت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں جس سے دعوت کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، دعوت دینا یہ ربانی عمل ہے، یہ ربانی کام ہے۔ اس عظیم عمل کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ صرف اور صرف اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ دعوت دینا یہ ربانی کام ہے، ربانی عمل ہے۔ خود پروردگار نے اپنی مخلوق کو جنت کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ اس شخص کو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اس شخص کو اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین تمہیں سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے، اس شخص کو سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہی نہیں بلکہ دعوت دینا، دعوت کا فریضہ انجام دینا جو ہے یہ بہت ہی بہترین کام ہے، یہ بہترین عمل ہے، بہترین قول و عمل ہے۔ دعوت دینے والے داعی کی بات سب سے اچھی اور سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اس شخص کی بات سے بہتر بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعوت دینے والے شخص کے بارے میں قرآن کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جس نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی اور کہا میں مسلمان ہوں۔ حاضرین گرامی، دعوت کی کتنی اہمیت ہے آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا۔ حاضرین گرامی، دعوت کا فریضہ انجام دینا یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دعوت دینا جو ہے یہ بہترین امت ہونے کا اعزاز ہے، یہ بہترین امت ہونے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ محترم سامعین، سابقہ امتوں میں صرف پیغمبر ہی پیغام ربانی پہنچانے تک، پیغام ربانی لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہوا کرتے تھے۔ یعنی صرف انبیاء و رسول ہی لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ دین اسلام کیونکہ آخری الہامی دین ہے، اس کے بعد اب کوئی دوسرا دین نہیں ہے، یہ آخری دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تبلیغ دین کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ حاضرین گرامی، اور یہی چیز جو ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پر ڈال دی گئی، یہی چیز بہترین امت ہونے کا سبب اور بہترین امت ہونے کا ذریعہ اور فضیلت ہے۔ حاضرین گرامی، دین کی دعوت دینا، دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بہترین امت ہونے کا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگوں میں بہترین امت ہو
جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ حاضرین گرامی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا کتنا اچھا کام ہے۔ یہ بہترین امت ہونے کا سبب ہے، بہترین امت ہونے کا اعزاز ہے۔ حاضرین گرامی، یہی نہیں، دعوت دینا، دین اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، یہ پیغمبری شیوا ہے، پیغمبر کا طریقہ رہا، پیغمبر کا یہ راستہ ہے۔ تمام انبیاء کرام آئے، سبوں نے ایک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک نبی، ایک رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے اجتناب کرے۔ سامعین کرام، آپ خود اندازہ لگائیں، دین اسلام کی دعوت دینا، اس کا فریضہ انجام دینا کتنا بڑا کام ہے۔ اب آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی دعوت، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔